اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں و معزز ناظرین کرام، میں آج آپ کو ایک طریق کے حوالے سے باب فدق کے معاملے پر میں کچھ اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، اور میں سچ بولنا ایک سادہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بندہ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں بھائیوں، باب فدق کے معاملے پر ہم مسلمان متفقہ طور پر نہیں کھڑے، مسلمان اس میں تقسیم نظر آ رہے ہیں۔ اہل تشریع بھائی، ان کا یہ موقف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد باب فدق جو کہ آپ کا تھا، آپ کی وراثت میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا جان کو یہ حصہ ملنا چاہیے تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ حضرت صدیق اکبر کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے باب فدق کے وراثت کے بارے میں مطالبہ فرمایا۔ یہ بات دوستوں اور بھائیوں مانو آن تسلیم ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں اور آپ نے وراثت کا مطالبہ کیا، کیونکہ قرآن پاک کی سورۃ نساء میں بچی کی وراثت کے بارے میں واضح طور پر حکم ہے، اور جب واضح طور پر حکم ہو تو بیٹی کو حصہ ملنا چاہیے۔ اب میرے بھائیوں دوستوں، دیکھنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ میرے دوستوں بھائیوں، اس کے بارے میں جب حضرت فاطمہ زہرا حضرت صدیق اکبر کے پاس گئیں تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو سامنے رکھا، اور جس میں یہ مذکور تھا کہ پیارے نبی آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، میری ترکے میں سے کوئی چیز میرے بچوں کو اولاد کو نہ ملے، کیونکہ میری جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آپ کی جو وراثت ہے، ترکہ ہے، وہ صدقہ ہے۔ انبیاء کرام کا یہ ترکہ نہیں ہوتا، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ دوستو بھائیو، جو حضرت صدیق اکبر نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو جب یہ حدیث دکھائی، حدیث پڑھ کے سنائی، تو حضرت فاطمہ زہرا خاموش ہو کے واپس تشریف لے آئے۔ اب دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک قرآن پاک میں بیٹی کا بالکل وراثت کا حصہ ہے، ملنا چاہیے، دوسرا طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب قرآن پاک میں یہ بھی ہے، آتی اللہ و آتی رسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ وہ پھر قرآن پاک میں ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے لے تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ دوستو اور بھائیوں، اگر حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اقدس کا حوالہ دے کر آپ نے یہ حضرت بی بی فاطمہ کو حصہ دینے سے انکار فرمایا، تو اس میں دو چیزیں ہیں، بہت چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ ایک طرف قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، اور دوسرے طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر جو صحیح سے ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کیا حضرت صدیق اکبر نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو انکار کر دیا، اور جو سباب فدق کی جو آمدنی تھی کیا وہ اپنے ذاتی مصرف پر لگائی یا اپنی اولاد کے مصرف پر لگائی یا اپنا قربہ پروی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے
آپ نے کسی اور مقصد کے لگائی اور آپ نے نفس کو برتر سمجھا، مقدم رکھا اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا آل رسول کو آپ نے فراموش کر دیا۔ اگر تو بات یہ ہے کہ آپ نے ذاتی مسارت پر لگائی یا اقربا پروری کی، اس کی باب فدر کی جو سی آمدنی تھی اس سے آپ نے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، آپ نے اقربا کا پیٹ پالا، تو بی بی فاطمہ زہرا کو آپ نے یہ محروم فرما دیا۔ تو یہ بات میرے دوستوں بھائیوں، میں سنی ہوں، اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، تو میں اس بات میں کہ یہ میں ایک چھوٹی سی رائے دینا چاہتا ہوں، ایک ناچیز بندہ یہ رائے دینا چاہتا ہے، پھر یہ بات مناسب نہ تھی، وہ ہر صدیق اکبر قابل مواخذہ ہے۔ تو دوستو اگر یہ بات نہیں ہے، مثال کے طور پہ قیامت والا دن کو یہ بات سامنے آ جاتی ہے، بی بی فاطمہ زہرا آپ اپنے والد کے پاس شکایت لے کے جاتی ہیں کہ آپ پہ عیار خار نے، آپ کے سسر نے یہ ہمیں حصہ نہیں دیا، تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اگر وہاں پر صدیق اکبر بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں، وہ حدیث دکھا دیتے ہیں، سامنے دکھا دیتے ہیں کہ یا بی بی فاطمہ زہرا، یہ آپ کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث ہے، اور اس حدیث کی تائید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، میری حدیث ہے، یہ میرا فرمان ہے، میں نے کہا ہے۔ تو دوستو اس وقت کا نقشہ میں بتا رہا ہوں، جو کچھ آج کے دن کو ہمارے مسلمان بھائی اس کو پہاڑ بنائے پھر رہے ہیں، پہاڑ بنائے، بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا میدان حشر میں تصاب ہوگا۔ تو دوستو بھائیو میں یہ بتا دوں، یہ پہاڑ نہیں ہے۔ اس وقت اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میری حدیث ہے کہ میرا جو ترکہ ہے، میرا مال ہے، وہ صدقہ ہے، میرے ورثاء کو وراثت نہیں ملے گی، تو اس طرح دوستو بھائیو یہ پہاڑ رائی بن کر اڑ جائے گا، اور اس سے دعوے میں جو ہوا پھونک بھری ہوئی ہے وہ فوراً نکل جائے گی اور صدیق اکبر بری ہو جائیں گے۔ میرے دوستو بھائیو باتیں بہت دیکھنی ہوتی ہیں۔ ایک انسان ہوتا ہے سیدھا سادہ بندہ ہوتا ہے، لکیر کا فقیر انسان ہوتا ہے، ایک انسان دیدہ بینا ہوتا ہے، دیدہ ور ہوتا ہے، فہم و فراست والا انسان ہوتا ہے، وہ ایک اچھے انسان کی بات کے طور پر وہ دیکھتا ہے، وہ سب عوامل کو دیکھے گا، اس کے دائیں بائیں جو عوامل ہے ان سب کا وہ جائزہ لے گا، اس جائزہ لینے کے بعد وہ اس کے بارے میں رائے قائم کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، چار ائمہ اربعہ جو کہ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار شخصیات ہیں۔ ان چار شخصیات کا یہ متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ جہاں پر حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ آ جائے، وہاں پر ہماری رائے کو، ہمارے قول کو فراموش اور نظر انداز کر دیا گیا۔ تو یہ کس وجہ سے انہوں نے کہا؟ یہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے کہا۔ ان نے عظمت اعتراف رسول کے بارے میں کہا کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دل کو اعتراف ہے، وہ سب اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور وہ اس آیت کی تفسیر بھی جانتے تھے جس میں یہ مذکور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ و آتیوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و الی الرسول۔ اس کا یہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ پاک کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکم ہو، ان میں سے شیخ کامل بھی آتا ہے، امام وقت بھی اولی الامر ہوتا ہے، شیخ کامل بھی ہوتا ہے، مگر یہ وقت کے وزیر اعظم صدر یہ اولی الامر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس باطن کا مقام نہیں ہوتا، یہ اس چیز سے خالی ہوتے ہیں، یہ صرف حکمران ہے، یہ صرف لوگوں کے بدنوں پر حکمران ہے، لوگوں کے جسموں پر حکمران ہے، یہ لوگوں کے قلوب پر حکمران نہیں ہوتے، ان کے پاس روحانی خلافت نہیں ہوتی۔ روحانی خلافت اس دور میں صرف اولیاء کرام کے پاس ہی ہے،
جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے نائب ہیں۔ تو دوستو بھائی، یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اولی الامر کون ہوتا ہے۔ اولی الامر وقت کا یہ عام امام یا اللہ کا پیارا بندہ عالم بعمل یا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو جب یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اور کا قول مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، اس کے مقابلے میں اولی الامر کا کوئی قول متصادم ہے، تو اولی الامر کے قول کو فراموش کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سپریمیسی حاصل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپریمیسی برتری حاصل ہے۔ تو یہ ہے میرے دوستو ہمارا اسلام۔ تو میرے دوستو بھائیو، جو لوگ اہل علم ہیں وہ اس تقریر کو لازمی سنیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ زلیخا کے محل میں تھے تو ایک شیر خوار بچہ اس نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو وہاں پر قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیض آگے کی طرف سے پھٹتا ہے، فصدقت، اس زلیخا نے سچ کہا، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یہ قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو فَكَذَّبَتْ، اس زلیخا نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو میرے دوستو بھائیو، جو انسان ان چیزوں کو جانتا ہے، گہرائی کو جانتا ہے، وہ اس بات لازمی دیکھے گا، وہ نوامر کو لازمی دیکھے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اگر حدیث کا سہارا نہ لیا ہوتا اور ڈائریکٹ آپ نے انکار کیا ہوتا، آپ بہت بڑے قابل مواخذہ تھے۔ اور اگر آپ نے باغ فدہ کی آمدنی میں سے آپ نے بچوں کو، آپ نے قریب رشتہ داروں کو نوازا ہوتا، اقربا پروری کا مظاہرہ فرمایا ہوتا، تو میرے دوستو بھائیو پھر بھی آپ کا قابل مواخذہ تھے۔ آپ نے نفس کو آل مصطفیٰ پر مقدم رکھا۔ اگر ایسی بات نہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ صدیق اکبر ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہار ہیں، وہ زندہ لوگ ہیں، ان کا مقبرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی چھاؤں میں 1500 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، وہاں پر سو رہے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے پکے عاشق ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایسے باتیں کرنے سے پہلے ہمیں بہت سے عوامل کو مد نظر رکھ کر پھر کسی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے باتیں سنی ہوں اور سن کے مانو ہم لکیر کے فقیر بن جائیں، ہمارا مطالعہ بہت محدود سا ہو، ہمارا شعور، ہمارا ادراک بہت محدود سا ہو، اور ہم ایسی باتیں کر جائیں جو کہ ہمیں زیب نہیں دیتی، جو مسلمان کو زیب نہیں دیتی،